زندگی کے سفر میں ہار لازمی ہے، کوئی جنون سے ہارتا ہے، کوئی سکون سے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے، وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ انسان بے عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اس کو اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ اسے برا لگتا ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ صورتیں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہیں۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے، تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے تو بس اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ وقت کتنی آسانی سے ثابت کر دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے وقتی بہلاؤ اور ٹائم پاس کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ جنہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، ان سے دوبارہ تعلق رکھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اس بار ٹھیک سے ذلیل کرنا، پچھلی دفعہ کچھ کسر رہ گئی تھی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں جب وہ آپ پر کنٹرول نہیں پا سکتے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے، شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے، آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ جس کو کہہ دو کہ وہ ضروری ہے، وہی دامن چھڑانے لگتا ہے۔ جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جائے تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں اور بیوقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے خیالات کو صاف پانی سے زیادہ صاف رکھیں۔ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح خیالات کردار اور ایمان بناتے ہیں۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا کی مثال تو دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہی سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ آنکھیں اس سے محبت کرتی ہیں جو آنکھوں کو اچھا لگے، اور عقل اسے پسند کرتی ہے جو اسے سمجھ سکے، جبکہ روح صرف اس سے محبت کرتی ہے جو اس کے مشابہ ہو۔ کسی کا ظلم برداشت کر کے چپ رہنا صبر ہوتا ہے، لیکن اپنی بے عزتی کروا کے چپ رہنا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہارے اندر روشنی داخل ہوتی ہے۔ مرد جب کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو 4 باتیں بولتا ہے اسے: تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کو کب بھیجوں، تمہیں کیا چاہیے، میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ اس مرد کے دل میں دوسری عورت ضرور ہوتی ہے، اور عورت کو شک تک نہیں ہوتا جو عورت کو ہر بار کہتا ہو کہ مجھے تم جیسی بہت مل جائیں گی۔